حضرت جی مولانا سعد صاحب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جب مستورات جماعت میں تبلیغ میں اپنے مردوں کے ساتھ نہیں جا سکتی ہے تو ایک مسلم خواتین وہ الیکشن میں غیر محرم مردوں کے ساتھ کیسے گھوم سکتی ہے، پھر سکتی ہے، ان کے پاس جا سکتی ہے، آ سکتی ہے؟ تو یہ حق بات ہے۔ الحق مر، حق بات جو ہے کڑوی ہوتی ہے۔ جب حضرت جی نے یہ باتیں کہی تو جو شیطان کے اولاد خبیث کے بچے ہیں، عالم کی شکل میں، مولوی کی شکل میں، ملا کی شکل میں، قاسمی کی شکل میں، ندوی کی شکل میں، دیوبندی کی شکل میں، چاہے جس بھی شکل میں ہو، اب ان شیطان کے بچوں کو، خبیث کی اولادوں کو یہ الحق مرن، یہ کڑوی لگ گئی کہ یہ باتیں حضرت نے کیوں کہی۔ یہ تو ان کو ذہن میں، دماغ میں اب ان کا دکان بند ہونے لگا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ حضرت جی نے پھر ایک نیا فتویٰ دے دیا جو دین سے ہٹ کر، جو شریعت سے ہٹ کر، جو اسلام سے ہٹ کر کے ہے۔ لیکن میں یہ جو شیطان اور خبیث کی اولاد قسم کی جو مولوی اور ملے ہیں، جو اسلام کی لبادے میں مسلمانوں کو، نوجوانوں کو، مسلمان مرد اور عورتوں کو جو بیوقوف بناتے ہیں، میں ان سے بھی اور ان کے جتنے بھی چیلے چپاٹے ہیں جو ان کو مانتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، ان سب سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ مستورات کا، عورتوں کا الیکشن میں لڑنا، غیر محرم مردوں کے پاس جانا، سر کھلے جانا، اسلام میں ان کی گنجائش کہاں سے؟ جبکہ عورتوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسلام میں عورتوں کی حکمرانی جائز نہیں ہے۔ اسلام میں عورتوں کی حکمرانی جائز نہیں ہے۔ حالانکہ اس کے بارے میں تو پاکستان کے ایک مولوی فضل الرحمان نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کی حکمرانی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، جیسے شراب کا پینا حرام ہے، جیسے سور کا گوشت کھانا ہے، ایسا ہی حرام سمجھتے ہیں، اور ہے بھی بالکل صحیح بات۔ لیکن اسلام میں آپ کو شریعت میں، حدیث میں بہت ساری حدیثیں بھری پڑی ہوئی ہے جس میں یہ موجود ہے کہ مستورات بھی، عورتیں بھی صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلی ہیں۔ غزوہ احد کے بارے میں آپ پڑھو، اگر سیرت معلوم ہے لیکن پھر بھی جاننے کے بعد انجان بنتے ہیں تو اس کا سزا تو اوپر والے دیں گے۔ لیکن جس کو معلوم نہیں ہے غزوہ احد کے بارے میں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب شہید ہو گئے تو ان کی جو بہن تھی وہ ان کو دیکھنا چاہتے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ لیکن پھر جب انہوں نے یہ کہی کہ اے اللہ کے نبی میں ایک آنسو تک نہیں بہاؤں گا، تو پھر اللہ کے نبی نے انہیں اجازت دی، وہ دیکھنے گئے۔ صحابیہ بھی جاتی تھی، مرہم پٹی کرتی تھی، مشکیزہ بھر بھر کے پانی لاتے تھی، بہت سارے کام کرتے تھے۔ تو یہ حدیث سے بھی موجود ہے۔ تو تبلیغ سے نفرت کرنے والوں کے لیے یہ پیغام ہے، اور جو بھی ان کے چیلے چپاٹے ہیں ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ نہ بنیں، آپ یہودیوں کی چمچہ گیری نہ کریں۔ آپ اسلام کو چاہیں گے کہ وہ اسلام مٹ جائے، آپ اسلام کو مٹا نہیں سکتے۔ یہ تو اللہ کا دین ہے، اس کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق آ گیا تو باطل کو مٹنا ہی ہے۔